سب سے پہلے یہ تعارف ہے، یہ حمید عسکری ہیں، اعلیٰ پائے کے محقق اور مضمون نگار تھے۔ ان کا شمار معروف سائنسی مصنفین میں ہوتا ہے۔ طرز تحریر دلکش ہے، رواں ہے اور سادگی و سلاست سے پر ہے۔ مسلمان سائنسدانوں اور مغربی سائنسدانوں کی زندگی اور کارناموں پر ان کا مطالعہ خاصا وسیع تھا۔ عربی، فارسی، لاطینی اور انگریزی کتب کی تلاش اور ان میں بکھرے ہوئے مواد کو ترتیب دینا کار فرہاد سے کم نہ تھا، جو انہوں نے ممکن کر دکھایا۔ ٹھیک ہے، یہ فرہاد نے شیریں کی خاطر جو ہے وہ پہاڑ کھود ڈالا تھا۔ تو یہ اس کا تعارف ہے جو آپ شروع میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ زمانہ میں پھیلی طب ان کی بدولت ہوئی بہرور، جس سے ہر قوم و ملت نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی خداقت۔ سلرنو میں جو ایک نامی مطب تھا، وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا۔ ٹھیک ہے، تو انہی کی ابوالقاسم زہراوی کی بدولت جو ہے طب پھیلی دنیا میں، ہر قوم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ مشرق تو مشرق، مغرب تک ان کی جو ہے نا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلرنو ایک شہر ہے مسلم، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑا ہی مشہور جو ہے وہ ایک شفا خانہ تھا، تو وہ پوری مغرب میں چھایا ہوا، جس طرح ان کا تھا، ابوالقاسم زہراوی کا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ قرطبہ میں شاہی شفا خانے سے جو ہے نا وہ منسلک تھے۔ اچھا، غرض فن ہے جو مائع دین و دولت، طبی، الہی، ریاضی و حکمت، طب اور کیمیا، ہندسہ اور حیت، سیاست، تجارت، عمارت، فلاحت، لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشاں ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم۔ سرجری جو ہے ابوالقاسم سے جا کر سیکھی تھی۔ یہ سارے علوم جو ہے نا مسلمانوں سے ان کی بنیاد ملتی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی تھی۔ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ ٹھیک ہے، شیریں اور فرہاد کے حوالے سے جو اس نے شیریں کی خاطر پہاڑ کو ڈالا تھا، محنت کی اس نے تیشے کے زور کے اوپر اس نے وہ کیا تھا، تو انہوں نے بھی محنت کی سرجری کے فن میں۔ اچھا، لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا اصفہانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان سے نصرانی سیکھتے رہے تھے فن۔ ٹھیک ہے، کسب اخلاق روحانیوں نے سیکھا، ادب اصفہانیوں نے سیکھا، اور جو اللہ کو ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان سے سیکھا۔ تو پھر نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا۔ اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر بو نصر اور بو علی ہو۔ یہ ساری خوبیاں جو ہے نا اگر آپ کے دن میں ہیں، آپ کے اندر، تو یہ آپ کے آباء و اجداد اور اسلاف میں یہ چیزیں تھیں۔ وہ بھی عام انسان تھے ہماری طرح، ٹھیک ہے، ہم بھی ان جیسے محنت کر کے بن سکتے ہیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، جیسا قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں نا، تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ جب اقبال گئے تھے مغرب میں، ٹھیک ہے، انگریزوں کے پاس جا کے دیکھا تو انہوں نے ہماری کتابیں رکھی ہوئی تھی، اپنی لائبریریوں میں سجا رکھی تھی، تو انہوں نے کہا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ جن کی بنیاد ہمارے اسلاف نے رکھی اور فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے آباء و اجداد معزز تھے، انہوں نے قرآن مجید کو تھاما ہوا تھا، اور تم خوار ہو کیونکہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ تارک سے مراد ترک ہے، ٹھیک ہے، یہ دل افتاح ہے، اور پھر رے اور کاف جو ہے نا یہ، ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب کہ یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور سب میں جو ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے تعارف لکھیں گے آپ، پھر اس میں ریلیٹڈ اشعار وغیرہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک بند مطلب 7-8 لائنیں، پھر کوئی بند، پھر کوئی قول، پھر کوئی حدیث، یہ اسی طرح جو ہے نا آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ وہ محنت والے لکھ سکتے ہیں، وہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی لکھ سکتے ہیں مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اتنے سارے حوالہ جات مل گئے ہیں، ویسے شرح سرمایہ میں بھی ہیں، معاون ادب میں بھی ہیں، لیکن یہ ان سے ہٹ کے ہیں. اور پنجاب میں بچے جب لکھتے ہیں اس کو تو وہ ذرا مطلب یعنی یہ کوئی نہیں لکھتا، خلاصوں والے سب لکھتے ہیں، یہ کوئی نہیں لکھتا، جس کی وجہ سے بچوں کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں.